اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 40 تا 46 میں بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے تکبر کیا اور خود کو نسلی طور پر برتر سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا کہ ہم برتر ہیں اور بنی اسماعیل کے کسی فرد کو رسول تسلیم نہیں کر سکتے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ انہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی نسل سے تھے۔ اس خطاب میں بنی اسرائیل کو اللہ کے احسانات یاد کرائے گئے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ وہ اللہ سے کیا گیا اپنا عہد پورا کریں، صرف اللہ ہی سے ڈریں اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور میری اتاری ہوئی اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیات کو حقیر معاوضے کے عوض فروخت نہ کرو، اور مجھی سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب یعنی تورات پڑھتے ہو؟ تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ مشکل کام ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہرگز نہیں۔ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخر ایک دن انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آخر کار ان کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔